اچھا دیکھو نا، اگر کوئی یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ کے گھر پیدا ہو کر بعد میں مسلمان ہو، لوگوں کو شک رہتا ہے پیدا ہوا ہے وہاں پھر آیا ہے یہاں، یہ اتوں تو مسلمان ہے بچوں وہی ہے، کیوں کہ پیدا اس گھر میں ہوا ہے۔ اب اگر کوئی اتفاق سے اللہ کے گھر پیدا ہو جائے، زندگی بھر کہتا رہا میں وہ نہیں ہوں، نصیری کو آج تک شک ہے، ہو نہ ہو بچوں وہی ہے۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ بحث کا دروازہ بند کر دو تو اچھا ہے کہ علی کا باپ کیوں ہے، کیونکہ اگر علی پر دروازہ کھلا رکھا تو پھر ہر ایک کے باپ پر دروازہ کھل جائے گا، پھر لوگ ہر ایک کے بارے میں پوچھیں گے فلاں کا باپ کیا تھا بھائی، فلاں کا باپ کیا تھا، فلاں کا باپ کیا تھا۔ علی تو اس اعتبار سے خوش نصیب ہے میرا مولا کہ علی کا باپ تو ہے، علی کا باپ ہے اور ایک ہے، ورنہ باپوں کی لسٹ پڑھو، کسی کا نام ہے ابن کثیر، کسی کا نام ہے ابن عوام، ایک کا نام ہے ابن مسافر۔ اب کس کس مسافر سے ہم پوچھیں؟ کہ جی میں یہاں عمران سے مراد حضرت موسیٰ کے باپ ہیں، پھر بحث چھیڑ دی کہ نہیں حضرت عیسیٰ کے نانا جناب مریم کے باپ مراد ہیں۔ ہم فقیروں نے کہا کہ جناب عمران سے مراد ابو طالب ہیں۔ اب میں لمبی چوڑی دلیل تو جانتا نہیں، کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، قرآن کے لفظوں پہ غور کر لو، وہاں لفظ ہے وَآلَ عمران عَلَى العالمین، عمران کی آل کو چنا قیامت تک کے لیے۔ موسیٰ کے ایک بیٹی ہوئی جس کا نام تھا خرطوم، اس عمران کی آل موسیٰ پہ رک گئی۔ عیسیٰ نے نہ شادی کی نہ بیاہ کیا، مریم کے باپ کے عمران جو تھا اس کی آل عیسیٰ پہ ختم ہو گئی۔ اب یہ سارے ان پڑھ ملا وہ عمران تلاش کریں جس کی آل قیامت تک قائم رہے۔ عجیب تماشا ہے بھائی، جس نے حفاظت کا حق یوں ادا کیا کہ آدھی رات کو محمد کو بستر سے ہٹا دینا اور اس کی جگہ اپنے سگے بیٹوں کو لٹا دینا۔ تو آپ سوچ کے مجھے بتائیے گا، جو ساری زندگی اپنی اور اپنے بچوں کی جان محمد کے لیے قربان کر دے وہ تو مومن بھی نہیں، اور جو جان بچا کے بھاگ جائے وہ بھگوڑا امیر المومنین۔
پھر بڑے فخر سے کہا جاتا ہے علی سو گئے بستر رسول پر. کیوں؟ کہ باپ نے سونے کی عادت ڈلوائی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تلواروں کی چھاؤں میں علی کا سو جانا صرف علی کا کمال نہیں ہے، یہ ابو طالب کی ڈالی ہوئی عادت کا نتیجہ ہے. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ صرف علی کو کیوں پریکٹس کرائی؟ بھائی علی کے اور بھی تو بھائی تھے، طالب، جعفر، عقیل، چوتھا ہے علی. تو چوتھے کو کیوں پریکٹس کرائی، باقی تینوں کو کیوں نہ کرائی؟ کہ جی اگر وہ لیٹتے تو نبی معلوم نہ ہوتے. علی نبی معلوم ہو رہے تھے. تو میں پھر پوچھتا ہوں، جس علی کا مقابلہ اس کے اپنے سگے بھائی فضیلت میں نہیں کر سکتے، غیر کی ماں کا بیٹا اس کا مقابلہ کیا کرے گا؟ اور دیکھو نا، ہجرت کی شب رسول نے یہ کہہ کر نہیں لٹایا تھا کہ وہ علی آؤ میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. فرمایا تھا یبنا ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے، آج خطرے کی رات ہے، میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. اس کا نام لے کر پکارا تھا جس نے حفاظت کا وعدہ لیا تھا. اور کہا کہ دیکھو کافروں نے گھر گھیرا ہوا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے، خطرہ بڑا ہے، تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. اور پھر تاکید کیا کی، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، ہم گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اطمینان سے لیٹ جاؤ، اور اگر تمہیں ڈر لگے نا تو ہمارے ساتھ چلو، ہم ڈرنے والوں کو ساتھ لے جاتے ہیں. لیکن بستر ہے رحمت کا، تم ہو سراپا جلال، آج تم بن کے مت لیٹو، تم ہم بن کے لیٹو. کہا یا رسول اللہ ہم کیسے ہم بن جائیں کہ اپنے ہاتھوں سے بنا دیتے ہیں. اپنا ماما سرہانے رکھا اور اپنی چادر علی کو اڑا دی. یا رسول اللہ کیا میں نبی بن گیا؟ کہ نبی تو نہیں بنے، نبی کی شبیہ بن گئے. یہ شبیہ کیوں بنائی؟ تاکہ شبیہ بنانا سنت نبی ہو جائے. اب ام المومنین کی روایت بھی ہے کہ پیشانی سے حضور کے اتنا نور نکلتا تھا کہ میں گمشدہ سوئی رات کے اندھیرے میں ڈھونڈ لیتی تھی. یہ ہماری چھوٹی اماں نے فرمایا. تو اب ہجرت کی شب ضرورت ہے ایک ایسی ہستی کی کہ جو بستر رسول پہ نور کی کمی نہ ہونے دے، اور ایک ایسے ساتھی کی جو نور کو چھپا کے چلے. ایک نور پوش ہو، ایک نور پاش ہو. اب رسول نے کوئی کر لیا ہوگا بندوبست کہ جو نور کو چھپائے چلے سارے رستے.
مجھے نہیں پتا کیا بندوبست کیا رسول نے، لیکن سلایا ایسے کو کہ کافر ایک دوسرے کو کوہنیاں مار کے کہتے رہے ھذا محمد النائم، یہ تو ہمارا محمد سو رہا ہے، یہ ہمارا محمد سو رہا ہے۔ 53 سال کامل دیکھا تھا محمد کو، پتہ نہ کر سکے کہ کون سو رہا ہے۔ یہ دھوکے میں کیوں پڑے رہے کہ آج بستر سے نور وہی نکل رہا تھا جو پیشانی سے نکلا کرتا تھا۔ اور خدا جانے ہجرت کی رات کیسے گزری رسول کی۔ ہجرت کی رات کہلاتی ہے ہجر کی رات۔ ہجر کی راتیں دو طریقے سے ہی گزرتی ہیں، یا سو کر یا رو کر۔ اور مزے کی بات یہ ہے جو سوتا ہے وہ پاتا ہے، جو روتا ہے وہ کھوتا ہے۔ خدا جانے کن معدنی آنکھوں کا سونا تھا جو اللہ نے رضائیں دے کے خرید لیا۔ توجہ ہے نا صاحب؟ کبھی نہ سونے والا علی کے سونے پہ ایسا عاشق ہوا کہ اس نے پوچھ لیا ہے کوئی جو سونا خرید کے ہمیں دے دے۔ سید الملائکہ کی وردی پہنے ہوئے جبریل آ گیا کہ آج تک تو ہمیں بھیجا، آج پوچھتا ہے کون خرید کر دے گا تجھے؟ کہا اچھا جا، پہلے وزن کر کے دیکھنا سونے کا وزن پورا ہے یا نہیں۔ تلوار کی آنچ میں ٹپا کے دیکھنا کوئی ملاوٹ تو نہیں۔ اس نے جو آ کے وزن کیا، کہا یا اللہ وزن پورا ہے۔ اللہ نے کہا کتنا ہے؟ کہ پورے 12 ماشے۔ پورے 12 ماشے۔ شکر ہے اللہ کی بات جبریل سے تھی، کسی پٹھان سے نہیں تھی، ورنہ جواب میں کہتا تڑے ماشے۔ اچھا دیکھ ذرا رنگ ٹھیک ہے اس کا۔ اب جو رنگ دیکھنے کے لیے پردہ ہٹایا نا تو اپنا رنگ اڑ گیا۔ اللہ نے کہا کیوں؟ گھبرا گیا کہ یا اللہ میں تو کچھ سوچ کے آیا تھا، یہ تو میرا بھی استاد نکلا۔ کہا پوچھ ذرا کیا لے گا؟ اب وہ قریب جا کر جگا تو سکتا نہیں، آہستہ سے پوچھتا ہے او سونے والے، سونے والے او کیا لے گا؟ سونا بیچنا ہے؟ اس نے کہا خریدار کون ہے؟ اس نے کہا خریدار وہ ہے جس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں۔ اس نے کہا اگر خریدار اتنا بڑا ہے تیرے واسطے کی ضرورت نہیں، ہٹ جا، ڈائریکٹ ڈائلنگ پر میں خود بات کروں گا، پیچھے ہٹ۔ اب خریدار کہتا ہے کیا لے گا؟ بیچنے والا کہتا ہے تو کیا دے گا؟ اس نے کہا تو بول۔ اس نے کہا نہیں تو بتلا، تو میں حد سے بڑھ گئی۔ لو صاحبان معرفت کے لیے فقرہ کہتا ہوں، میری پوری تقریر کا نچوڑ ہے۔ سونے والے نے بے نیازی سے کہا اچھا جو مرضی ہے دے دے۔
اور جو مرضی تھی وہ اس نے دے دی. اور انگڑائیاں لیتا ہوا جو اٹھا تو اللہ نے بھی خوش ہو کر کہا مرضیاں والا جو ہوا. توجہ ہے نا میرے محترم سامنے. اب یہاں دنیا یہ کہتی ہے علی نے جان بیچی جنت لے لی. علی کی جان اتنی سستی نہیں ہے. اس لیے کہ جنت کا وعدہ تو مومنین کی جانوں سے ہوا ہے. علی ہے امیر المومنین. پھر یہ ہے کہ سودا اس کا کیا جاتا ہے جس کی خریدار کی نظروں میں کوئی ویلیو تو ہو. میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ علی کی نگاہوں میں جنت کی ویلیو کیا ہے. واحد میرے مولا علی ہے جو فرماتا ہے یا الہی ما عبدتک طمعا لجنتک. تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ تیری جنت کی لالچ ہے. تیری لگا کر علی نے جنت کو مختصر کر دیا. میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کوئی خوفم من نارک کہ مجھے تیری جہنم کا ڈر ہے. بل وجدتک اہلا للعبادہ. میں تو اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے. وَإِنْ أَلْقَيْتَنِي فِي نَارٍ. اور اگر تو مجھے جہنم میں بھی ڈال دے مَا قُلْتُ لَهَا نَارٍ. میں نہیں کہوں گا کہ یہ جہنم ہے. لِأَنَّ جَنَّتِي مَا فِيهِ رَضَاؤُكَ. اس لیے کہ میری جنت تو تیری مرضیوں کا نام ہے. اس لیے اللہ نے بھی سودا کر کے کہا ان اللہ اشترى ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ. اور وہ بھی انسان ہے دیکھو تو جو اپنی جان کا سودا خدا کی رضا سے کرتا ہے. علی نے جان بیچی اللہ نے رضا دے دی. کیوں بھائی؟ اگر میں نیاز بیگ میں ایک پلاٹ خریدوں سودا مکمل ہو جائے پیسے وغیرہ بھی دے دوں خدائی کروں تو اس کے اندر سے نکل آئے جواہرات موتی اور ہیرے یاقوت تو بیچنے والا مجھ پر کیس کر دے گا کہ میں نے تو پلاٹ بیچا تھا جو اس میں سے نکلا وہ تو نہیں بیچا. تو عدالت کہے گی بے وقوف جب پلاٹ بک گیا تو جو اس میں سے نکلے گا وہ بھی بکا ہوا ہوگا. یہی سبب ہے علی نے جان بیچی. اب علی کے جان سے جتنے جواہرات نکلے وہ سب اللہ کی راہ میں بکے ہوئے ہوں گے چاہے وہ حسن کی صورت میں ہو یا حسین کی صورت. وہ زین العابدین کی صورت میں ہو یا جعفر صادق کی صورت میں. تو جتنے بھی جواہر نکلے علی کی جان سے وہ سب اس کی راہ میں بکے ہوئے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہندی زبان میں جواہر کو رتن کہتے ہیں. جو ان جواہر کا ذاکر بن گیا وہ کہلایا رتن. توجہ ہے نا صاحبان. اور جو ان کا رتن بنتا ہے وہ خود اتنا بڑا نازک ہوتا ہے کہ بیچ میں نزاکت کو بھی رکھتا ہے. توجہ ہے نا میرے محترم سے. علی جیسا عبادت گزار
دنیا میں کون آئے گا؟ دیکھو نا، دو ہی چیزیں اسلام کے پاس قیمتی ہیں، ایک نماز، ایک زکوٰۃ۔ علی نے نماز بھی پڑھی، علی نے زکوٰۃ بھی دی۔ اور جو علی کی جان سے قیمتی موتی نکلا، حسین، اس نے بھی نماز پڑھی، اس نے بھی زکوٰۃ دی۔ علی نے نماز پڑھی مسجد کی چھاؤں میں، حسین نے نماز پڑھی کڑکتی ہوئی دھوپ میں۔ زکوٰۃ علی نے بھی دی، زکوٰۃ حسین نے بھی دی۔ علی نے بھی انگوٹھی دی، حسین نے بھی انگوٹھی دی۔ علی نے انگوٹھی دی، انگلی بچ گئی۔ حسین نے انگوٹھی دی، انگلی کٹ گئی۔ سجدہ علی نے بھی کیا، اور سجدے میں علی کو ضرب لگی مگر ایک۔ سجدہ حسین نے بھی کیا، سجدے میں ضربیں لگی مگر 14۔ پتہ ہے ضرب کسے کہتے ہیں؟ جب کبھی کوئی قصائی ہڈی توڑتا ہے اسے عربی میں ضرب کہتے ہیں۔ 13 ضربیں زور سے ماری ہیں اس کمینے نے، پھر ہاتھ کانپنے لگ گیا۔ اس کریم نے اس کے خنجر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کیوں گھبرا گیا؟ اطمینان سے اپنا کام کر، تیرا ہاتھ پکڑنے والا تو کوئی ہے نہیں۔ گھبرا کے کہتا ہے میری ضرب پتھر برداشت نہیں کر سکتا، 13 ضربیں لگائی ہیں اثر کیوں نہیں ہوا؟ کہا آخری ضرب لگا، اب میں وعدہ کرتا ہوں اثر ہوگا۔ حسین کریم ہے نا؟ پتہ ہے کریم کسے کہتے ہیں عربی میں؟ لو یہ بھی سن لو آج۔ من یکشف السوء عن وجہ العدو، جو قاتل کے چہرے کو بھی پریشان دیکھ کر برداشت نہ کرے۔ حسین تو ہے کریم ابن کریم۔ پوچھا کیوں گھبرا گیا؟ کہنے لگا میری ضرب پتھر نہیں برداشت کرتا، اثر کیوں نہیں ہوا؟ کہا اب اثر ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ جب 14ویں ضرب کے لیے خنجر اٹھایا نا، اس کریم ابن کریم نے زخمی رگوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اماں ہاتھ ہٹا لے۔ آواز آئی میرے حسین یہ ماں ہاتھ نہیں ہٹائے گی، میں آ گیا ہوں مدینے سے، میں ہاتھ ہٹاؤں گا۔ رسول نے ہاتھ ہٹایا اپنی بیٹی کا، جیسے ہی ماں کی نظر گلے پر پڑی رسول نے جلدی سے سیدہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کہا چلو چلیں سیدہ، چلو چلیں، اللہ جانے اور حسین جانے۔ تو عزیزو، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا بانی مجلس کی زبان میں اور تاثیر دے اور اس مقدس ذکر کی زندگی بھر توفیق دیتا رہے، اور اللہ آپ کی آمد کو عبادت میں شمار کرے، اور جن مقاصد کو لے کر آپ بیٹھے ہیں اللہ انہیں پورا کرے۔ اچھا بھائیو، زندگی رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ الہی آمین۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ کہاں ہے مدینہ؟